جی جناب علی، اگر پیسے کی لالچ میں انسان اندھا ہے اور زندگی کا بہت بڑا عرصہ اس نے وقف کیا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشنز میں، شارٹ کٹس میں، صحیح غلط نتیجوں سے پیسہ کمانے پہ، سوال میرے پینل سے یہ ہوگا کہ کیا اس کی اس سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ کما لینے کے بعد، دنیا کی ہر آسائش کو آزما لینے کے بعد ایک دفعہ پھر عزت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے روسا، اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں، somebody who's corrupt has amassed a lot of wealth، کیا سڈنلی اس کا کانشنس جاگ سکتا ہے اور وہ کہے کہ یار میں اکنامک ہٹ لے لوں گا، میں پیسے کا نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن اب مجھے عزت چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ہے، کیونکہ بیکاز اگر اتنے سال آپ نے ایک ہی طریقے سے زندگی گزاری ہے، ویئر یو ہیو ملاوٹیں کی آپ نے چیزوں میں اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی کی، تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بریک میں بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جیسے فلڈز وغیرہ کی ہم نے بات کی، اور صورتحال میں پولیٹیشنز اگر وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اچھی خاصی جو سنائی جاتی ہے، تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ ایک ریئلائزیشن والا پوائنٹ آتا ہے دیٹ واٹ ہیو آئی ارنڈ ٹل ناؤ، اور then you get this realization that this life is temporary, and you be spiritual enough, and then you feel like okay now I have to change. آپ کی ساکھ بھی تو ہے نا، اگر آپ کی ایک ساکھ، آپ کی پہچان ہی یہ بات بن گئی ہے کہ یہ شخص ریلائبل نہیں ہے، سب اپنا نفع دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور تبھی ہمارے یہاں ایک محاورے اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، کہ یہ شخص اگر آیا بھی ہے، آپ کے کام سے بھی آئے، کہیں نہ کہیں اپنا کٹ ضرور رکھے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دبئی سے جی، عالم شیر بات کر رہا ہوں۔ سر کیا کہیں گے، پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا عزت؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اچھا موضوع لے کے آ رہے ہیں جی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پیسہ تو ایسا چیز ہے، اس میں کوئی عزت نہیں، انسان کے کردار سے انسان کا عزت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ابھی یہ جو پاکستان میں بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اس کا کردار آپ دیکھو، لوگ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پیسے سے عزت نہیں کما سکتے، ایک انسان پیسے سے نہیں کما سکتے، پیسے تو آنے جانے والا چیز ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی نام لینے والا بھی نہیں، لیکن انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے علم بہت ضروری ہے تاکہ لوگ حقوق سر کیونکہ آپ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ غلطی کوئی کرتا ہے لیکن بھگتتے سب ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اور وقت دنیا میں سب سے کم ہے، اور آپ جتنے بھی محنت کش ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، باہر کی دنیا میں جب ہم نکلتے ہیں، جو ساکھ ہمارے گزشتہ سیاستدانوں نے، لوگوں نے غلط کام کر کے، ہیرا پھیری کر کے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، اس کا آپ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو کیا کہیں گے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اور ایز اے پاکستانی آپ کو کیا رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں باہر؟ آپ نے بہت زبردست سوال کیا، اور اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ ابھی جو یہ سیلاب کی وجہ سے جو حالات پاکستان میں آئے، اور ہمارا وزیر اعظم سے کیا ہوا ہے نیو یارک میں، ادھر $10,000 کا ایک ہوٹل میں رات گزارتا تھا۔ ہمارا جب عمران خان گیا تھا تو وہ MBC میں رہتا تھا، تو ملک کا حالات دیکھو، اس کا انداز دیکھو، تو لوگ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کا ملک کا کیا پوزیشن ہے اور اس کا سربراہوں کا کیا پوزیشن ہے۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ تانا بھی ادھر ملتا ہے کہ آپ کا مولوی جو ہے وہ بھی پیسہ لیتا ہے، تو ہم لوگوں کو بہت سی باتیں سننا پڑتا ہے ادھر۔ بالکل۔ جیسا مولانا صاحب کا جو کردار ہے، تو اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لوگ کس نام سے اس کو پکارتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک کردار ہوتا ہے، ایک حقوق ہوتا ہے، ایک انداز انسان کا ہوتا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا، قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ آپ کا حقوق ہے، اس حقوق میں رہ کے تو لوگوں کا عزت ہوتا ہے۔ بہت بہت غریب لوگ ہیں لیکن کتنا عزت کرتے ہیں لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اس کا کردار صحیح نہیں ہوتا ہے، تو لوگ اس کے کس بہت شکریہ۔ اور اب میرے خیال میں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آپ لوگ ہم کو ٹائم دیتے ہیں اور ہم اپنا رائے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، کردار اور انسان کی جو عزت ہوتی ہے نا، آج سوشل میڈیا کے دور میں کسی سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ آپ کے کیا اطوار ہیں، آپ کا کیا لائف سٹائل ہے، آپ یہ لائن بھی نہیں ڈرا کر سکتے کہ جی یہ میری پروفیشنل لائف ہے، یہ میری پرسنل لائف ہے، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، لوگ اس پہ نظر رکھیں گے۔ آفتاب کیا کہیں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے لیڈرز کا رویہ ہوتا ہے نا، وہی رویہ پھر قوم کا بھی بن جاتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے میں نے ان سے سوال کیا تھا، آپ سعودی عرب جائیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، سو دیر از اے اسٹریٹ جہاں پہ آپ چیریٹی کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ لوگوں کو مفت کھانا کھلا سکتے ہیں۔
جس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مفت کھانا لنگر کھانے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وائی از اٹ، ایک ہمارا بیگرز ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے. واٹ ول یو سے ٹو دیٹ؟ ہمیں اس پہ حتی کہ عزت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ویلیو سسٹم، سوسائٹی کو اوور آل میکرو لیول پہ ویلیو سسٹم میں دیکھا جائے تو بہت ہی بری ہیں. اگر آپ گراس روٹ لیول پہ جائیں گے نا کہیں گاڑی بنوانے کے لیے تو میکینک آپ سے جھوٹ بولے گا اور آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ بے وقوف ہو اگر اس کی بات پہ بھروسہ کرو. اس کو اگر کہ صرف میں فیس ویلیو پہ لے لوں اور کسی اور دنیا میں جا کے کسی کو بتاؤں یہ بات تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور مجھے ہر بات کو تولنا پڑے گا کہ جو بھی انسان کوئی بھی مجھے بات کہے. ہر ایکسپرٹ بائی دا وے، صرف میکینک نہیں، چاہے وہ کبھی کبھار تو لوگ کہتے ہیں اگر آپ کو ایک ڈاکٹر، ایک لائر، ایک کوئی بھی کنسلٹنٹ مشورہ دے رہا ہے، ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اور اس کو ری انفورس ایسے کیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے جو بندہ یہ ڈیسیو کرتا ہے اگلے انسان کو، وہ جاتا ہے اپنے دوستوں میں اور کہتا ہے دیکھو آج میں نے ایک انسان کو بے وقوف بنایا صحیح اور میں نے شارٹ کٹ لیا اور پھر وہ ری انفورس لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بہت سمجھدار انسان ہے. وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کی ویلیو سسٹم اپ برنگنگ اتنی بری ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، ڈیسیو کرنے سے پیسے کمانے یہ اچھی بات ہے. اس طریقے سے پیسے کمائے. آپ یہ بھی دیکھیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تھی ایک دفعہ اسی طرح ہم ایک تھنک ٹینک میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں دوسرے ممالک کے سفراء تھے. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ کے پالیسی میکرز یا آپ کے شرفاء یا آپ کے امیر لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں، یعنی بیان ٹی وی پہ دینا کہ جی ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کی، ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہر ایک کو دو چیزیں ہی چاہیے، یا تو کسی کو ویزا چاہیے اور اس کے لیے وہ آ کے کلیئرلی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ تک ایکسس ہوتا ہے، یا پھر ایسی باتوں کو کھل کر اور بڑے شایانہ شان طریقے سے بتاتے جو ایکچولی چھپانے والی ہیں. یعنی ایک شخص آپ کو آ کے کہے گا میں آپ کا کام کرا دیتا ہوں، میں تو رشوت دے کے یا میرے تعلقات ہے میں کرا دوں گا. پتا ہے کہ یہ بری بات ہے مگر موریلٹی از ڈاؤن ٹو دا گٹرز. رمشا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ضرورت مند انسان بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، یہ دنیا کا موقف ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پیشاور گداگر ملتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں یہ جو چھوٹا بچہ آپ کی گاڑی کے شیشے پہ ہاتھ مار کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ دن کے 5,000 10,000 کما کے جاتا ہے. سو آئی مین عزت یا پیسہ ایٹ دیٹ لیول؟ ایٹ دیٹ لیول اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سوسائٹی میں نا، ہمارے کارپوریٹ یا پریکٹیکل ورلڈ میں نا دو ٹائپ آف انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک ہیومینٹی پلس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اور ایک ہیومینٹی مائنس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح. ہیومینٹی پلس میں ہماری این جی او، اسکول اینڈ واٹ ناٹ، جتنے بھی ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آ گئے، ہاسپٹلس اینڈ ایوری تھنگ. ہیومینٹی مائنس میں ہمارے پاس آتی ہیں وہ کمپنیز جو کہ پتہ ہے اگین اس بچے کو، تو اس بچے کے اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اس کا اسکل سیٹ یا اس کا مائنڈ سیٹ اس طرف نہیں ہے. بٹ اگر ہم ان کولا کمپنیز یا ٹوبیکو کمپنیز کی بات کریں، وہاں پہ تو بہت ہی ایجوکیٹڈ اور اسکلفل پیپل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یہ بات کہہ رہی ہیں. ہم اگر دوسری چیزوں پہ بھی دیکھیں، آئی مین کرپٹ پریکٹسز ایوری ویئر. روسا کہا جاتا ہے کہ جیسے کئی انڈسٹریز کو آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں کاسٹنگ کاؤچ کے ساتھ، بٹ دے آر پیپل ہو آر ایڈلٹس جو کہ ولنگ پارٹیسپینٹس ہیں، جو آ کے خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ، نام، شہرت چاہیے اور اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. تو ان کے لیے تو پھر اس کا مطلب عزت امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ نے شروعات میں بھی یہ بات کی تھی. وہ بات کر رہے تھے، آفتاب نے کچھ بات اس طرح کی تھی کہ انوائرمنٹ آپ کا میٹر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے آپ کہ اگر بچپن سے آپ کو یہ تربیت دی جائے جہاں پہ شو آف ہو، جہاں پہ پیسے کا شو آف ہو، خود نمائی ہو آپ کی، تو یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ پیسے کو ویلیو کر رہے ہو. پھر آپ پیسہ از اکول ٹو عزت. دین اوور دیئر دی equation now is in our society especially at all cost. Because now see I think میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ جب نکلتے ہو روڈوں پہ تو آپ دیکھتے ہو ڈبل کیبن پہ پیچھے گارڈز 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ گاڑی نکلتی ہے تو کتنے 10 لوگ اور آ کے اس کی عزت کرتے ہیں، اس گاڑی میں بیٹھنے والے لوگوں کی. تو بات وہی آ گئی کہ ہمارے معاشرے میں وہ ایک تھنکنگ پیٹرن بن گیا ہے دیٹ پیسہ ول بی ایکولنگ ٹو عزت، وچ از رانگ. بیکاز پہلے زمانے میں عزت دار لوگوں کی عزت ہوتی تھی، اب پیسے کی عزت ہوتی ہے. اچھا، پہلے ہم یہ بھی تصور کرتے تھے کہ کسی نے، ہم ایٹ لیسٹ سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرتی موریلٹی اس لیول پر ہے کہ اگر کوئی شخص اس دلدل میں پھنسا تو یا تو اس کو کسی نے ورغلایا، کسی نے اس کو غلط ترغیب دی، وہ غلطی سے اس میں چلا گیا، یا اس کو سروائیول کی ضرورت تھی. آفتاب، دیٹس ناٹ دا کیس رائٹ ناؤ.
ہم جو بات کر رہے ہیں اور یہی پریشان کن بات ہے کہ دیز آر ولنگ ایڈلٹس، دے آر ناٹ اے سیگمنٹ آف سوسائٹی، دس از ناؤ بیکمنگ اے میجورٹی آف سوسائٹی، کہ آپ کو کاسٹنگ کاؤچ پہ جانے کے لیے کوئی آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ ولنگلی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مجھے سکسیس کے لیے یہ قیمت میرے لیے بڑی نہیں ہے. یہ جس ہم ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں ویسٹرن سوسائٹیز جا چکی ہیں. تو کیپٹلسٹ سوسائٹیز جتنی بھی ہوں گی جہاں پر پیسہ کمانے کے لیے انسان کچھ بھی کرے گا، مطلب کہ اگر پیسہ از دا کنگ، مطلب اس کے لیے انسان کچھ بھی کرے تب وہ ٹھیک ہے، اور پیسہ پھر موریلٹی بھی آپ کی ڈیفائن کرے گا. جیسے یوٹیلیٹیرین پرنسپل ہے اکاؤنٹنسی لے کے آتا ہے ایتھکس کے اندر، تو مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ نمبر ہوں گے وہ صحیح فیصلہ ہے، رائٹ، اور وہی صحیح جو ہے نا جس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، بیسٹ انٹرسٹ آپ کو وہیں پر، موریلٹی بھی وہی ڈیسائیڈ کرے گا. ایسا ضروری نہیں ہے جو آپ کو زیادہ نمبرز میں ایک چیز نظر آ رہی ہے صحیح نہیں ہے کہ موریلٹی میں وہی فیصلہ صحیح ہے. اور یہ پھر فلسافیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن ویلیوز میں جو ہم اگر دیکھیں تو کافی وہاں پر پرابلمز ہیں. یہاں تک کہ لوگ جب پیسے مانگتے ہیں آپ سے، بھیک مانگتے ہیں، وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے ان کا حق ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لیڈرز میں بھی نظر آئے گا. بہت انٹرسٹنگ بات تم نے کی ہے، بیکاز ایک بیگر آئے گا، پہلے آپ کو وہ ہمدردی، اس پہ میں نے کل ایک بڑی زبردست ڈاکیومنٹری دیکھی کہ پہلے وہ آپ کی سمپتھی پہ کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن اب کیونکہ آپ کی وہ ڈونر فٹیگ آ چکی ہے، ہم سارے کے سارے چیریٹی کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں یار ایک کو دیں گے 15 اور آ جائیں گے، تو سب اس کو بھی پتا ہے کہ ہمدردی سے کام نہیں چلے گا. اب اس نے نیا فارمولا اپلائی کیا ہے کہ وہ آپ کو انوائے کرتا ہے، اور تب بھی اگر آپ نہیں مانتے تو جاتے جاتے آپ کو بددعا دے کے جاتا ہے. بددعا دے کے یہ آپ کو ہر طرح سے آپ کا ایک ایموشنل ٹارچر ہے. رمشا، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی پریکٹسز ایسی ہو گئی ہیں، دے نو کہ اب ہم نے سمپتھی سے کچھ نہیں ہونے والا، تو اس کو اس طرح سے ٹریگر کرو جو اس کا بالکل اینڈ پوائنٹ ہے جس سے ہمارا کام بن جائے. بس وہ آپ کو سلیپ ہی کر کے جائے لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں 50 روپے لگتے ہیں. کیوں ہے ایسا ہے؟ کیونکہ پیسے مانگنا ایک تو ہمارے اندر جو ہے سوسائٹی کے اندر ہے، جنرلی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور ہمیں مدد کرے گا اور ہمارا حق ہے اس سے پیسے مانگنا، کہ مجھے دو، مجھے میری مدد کرو. اس کو اتنا کیوں ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے؟ اور یہ کہ ہمارے لیڈرز میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایز اف دا ورلڈ اوز اٹ ٹو دیم، کہ پوری دنیا ان کی مدد کرے گی اگر پیسہ مانگے. رائٹ، دس از اے ویری اسٹرینج، ویئرڈ اینڈ پوائزنس کمبینیشن آف انٹائٹلمنٹ اینڈ وکٹم مینٹالٹی، کہ میں وکٹم ہوں اینڈ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو یور ہیلپ. بہت بہت شکریہ. آفتاب ہمارے ساتھ موجود تھے، رمشا اینڈ عروسا. ایز آلویز دس واز اے ویری انٹینس کانورزیشن، اور اس میں ہم نے بہت سارے زاویوں کو کور کیا. آئی ہوپ کہ کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہوگی. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگر کوئی کامنٹس اینڈ فیڈ بیک ہیں ضرور پوری ڈسکشن آپ میرے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ ڈو لیٹ اس نو کہ پیسہ اور عزت اس میں کیا اہم ہے اور کیا سچویشن ٹو سچویشن یہ سینیریو آپ کے لیے سبجیکٹو ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.